نواز شریف صاحب کا جو قتل ہے وہ انتہائی افسوسناک تھا، لیکن وہ پاکستانی قانون کی جو جورسڈکشن ہے اس سے باہر یہ کرائم ہوا۔ اس کے لیے کوشش پہلے بھی کی گئی تھی، ابھی بھی کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم کریں گے کہ ہم اس کی جڑ تک پہنچیں۔ لیکن اس معاملے میں اگر ان کے خاندان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو وہ ضرور ابھی بھی دروازے کھلے ہیں، شیئر کریں تاکہ ہم اس کی تہہ تک پہنچ سکیں کہ یہ واقعہ کیسے ہوا۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ ہم نے تو عمران خان کی طرح نہ ہی کوئی چلتا ہوا شو آف ایئر کیا ہے، نہ ہی ہم نے اینکروں کو ان کی نوکریوں سے نکلوایا ہے، نہ ہی صحافیوں کو ٹیلی ویژن سے بین کیا ہے۔ تو اس حوالے سے تو پاکستان کی اظہار رائے کی آزادی میں پچھلے 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، بہت بہتری آئی ہے اور بڑی کھلی فضا ہے جس میں اب عمران خان بھی اس کا پورا استعمال کر رہے ہیں اور آپ بھی اس کا استعمال کر رہے ہیں کہ ان کی عمران خان کی سب باتیں، ان کی جماعت کی سب بیانات جو ہیں وہ ٹیلی ویژن میں پرومیننٹلی چلے اور کسی کو آف ایئر نہیں کیا گیا الحمدللہ۔ رائٹ۔ اچھا خرم صاحب، آپ نے آج اپنی پریس کانفرنس میں ذکر کیا جو سائفر کا، کہ جھوٹ کا آغاز جہاں سے ہوا تھا وہ سائفر کی ایک گمراہ کن مہم سے کیا گیا، اور سائفر مہم نے پاکستان سمیت ہماری خارجہ پالیسی میں بھی بگاڑ پیدا کیا۔ گزشتہ 1 سال میں سر وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب بڑے متحرک نظر آئے اور اتنے ممالک کا وہ دورہ کر چکے ہیں، اور یہی امپریشن مل رہا تھا کہ ہمارے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں وہ واپس سے آن ٹریک آ گئے ہیں، وہ ریپیئر ہو چکے ہیں۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ سائفر کا دوبارہ ذکر کر کے کہیں نہ کہیں ہمارے سفارتی تعلقات کو وہ ٹھیس ضرور پہنچائے گا؟ جی، سائفر کا ذکر کیسے نہ کریں، کیونکہ یہ عمران خان کے بدترین جھوٹوں میں اس کا شمار ہوگا کہ یہ صرف یو ٹرن نہیں ہے، یہ پاکستان کے خارجہ تعلقات کو بگاڑنے میں اس کا ایک بڑا رول ہے کہ جب ایک شخص، چاہے وہ سلیکٹڈ ہی تھے، لیکن اگر وہ اس خارجہ تعلقات کو اپنی اندرونی سیاست کا ایندھن بنا کر اس جھوٹ کی بنیاد پر اپنی سیاست چمکائیں گے، تو پھر آپ نے دیکھا ہے کہ جب اب انہوں نے یو ٹرن لیا ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ آج امریکی ہی جو ان کے کانگریس، وہ لوگ جو 1 سال پہلے تک عمران خان کی حکومت کو گرانے میں شامل تھے، جنہوں نے سازش کی تھی، جنہوں نے پیسے دیے تھے، آج وہی عمران خان کے حق میں آواز اٹھا رہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی حکومتوں کی جو سفارتی ساکھ ہے، ڈپلومیٹک کریڈیبلٹی، وہ عمران خان مٹی میں ملا کر گئے ہیں، اور لہذا وہ جو لیک آف کریڈیبلٹی ہے وہ وزیر خارجہ کی بہت کوشش کے باوجود اس میں بہتری ضرور آئی ہے، لیکن ابھی ہم اس کریڈیبلٹی کو بحال نہیں کر پائے جس 2018 میں مسلم لیگ نون نے پاکستان کی ریاست کو دی تھی۔ رائٹ، بٹ سر مجھے یاد ہے ایون ارشد صاحب کا ہم ذکر کر رہے تھے، ارشد شریف صاحب کی جو انویسٹیگیشن رپورٹ تھی ان کے اساسینیشن کی، وہ لیک ہو گئی تھی، پبلک ہو گئی تھی، اس پر حکومت نے کہا تھا کہ جی کینین گورنمنٹ جو ہے وہ بڑا ناراض ہوئی ہے۔ سو جہاں پر سائفر کی بات آتی ہے اور دوبارہ اس کو دہرایا جاتا ہے، اور یا پھر آڈیو لیکس، اور اسپیشلی یو ایس کانگریس وومن کی آڈیو لیک ہو جاتی ہے، وہ زوم کی جو ان کی کانورسیشن ہے سابق وزیر اعظم کے ساتھ، سو اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی بھی ڈینٹ ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو پڑے گا؟ دیکھیے، ڈپلومیٹک ریلیشنز تو ریاستوں کے درمیان ہے، جس میں بلا شبہ جو منتخب ادارے ہیں ان کا ایک رول ہوتا ہے گورنمنٹ کو گائیڈ کرنے میں، لیکن یہاں جو کریڈیبلٹی کو تباہ کیا صرف امریکہ کے ساتھ نہیں، سعودی عرب کے ساتھ بھی، چائنا کے ساتھ بھی، متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی، ترکی کے ساتھ بھی، ملیشیا کے ساتھ بھی، کہ ایک ایسا سلیکٹڈ یہاں وزیر اعظم موجود تھا جس نے صرف اس دن کی ہیڈ لائنز کے لیے اپنے بیانات کے ذریعے جو ہے وہ پالیسی بنا دی۔ مثلا میں آپ کو یاد کرا دوں، ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ جب انہوں نے نجی ٹی وی کو انٹرویو دیا تو انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان سے تعلقات ٹھیک ہوتے ہیں تو پاکستان کی نیوکلیئر ڈیٹرنٹ پہ بھی ہم ختم کرنے پر غور کر سکتے ہیں۔ اب یہ کیسی زبان ہے، یہ کیسا وزیر اعظم تھا
جس نے پاکستان کے حساس ترین معاملات کو اپنے بیانات کے داؤ پر لگا دیا. انہوں نے جب کہا، آپ کو یاد ہوگا 2014 میں، کہ نریندر مودی کی حکومت آتی ہے تو کشمیر کا مسئلہ حل کرنے میں بڑی مدد ملے گی. حل یہ ہوا، آپ نے دیکھا کہ نریندر مودی نے کشمیر پر قبضہ کر لیا اور عمران خان جو ہے وہ بالکل مفلوج بیٹھے رہے، پیرالائز ہو گئے، اور ابھی تک ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ اس کشمیر کا جو معاملہ ہوا تھا، یہ اب 1 سال سے اس کے اوپر بڑی گفتگو ہوئی ہے ہماری حکومت میں کہ کشمیر کے معاملے کو ہم نے کیسے دوبارہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے لے کر جانا ہے. تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں جس میں عمران خان نے پاکستان کے فورن ریلیشنز کو جس قسم کا ڈیمیج کیا ہے. اور پاکستان کی فورن ریلیشن جو ہے وہ صرف فورن ریلیشنز نہیں ہے، اس میں فورن اکنامک ریلیشنز بھی ہیں، جس کا آج تک پاکستان کو نقصان ہو. اور اگرچہ وہ نظر بھی آ رہا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہیں ہو پا رہا ہے، برج فائنانسنگ پہ بھی بہت بڑا سوال اٹھ رہا ہے. آپ کے جو فرینڈلی کنٹریز تھے جن پر آپ کو بڑا انحصار تھا، وہ اس طرح سے آگے نہیں بڑھتے ہوئے دکھائی دیے. لیکن مذاکرات کے لیے اور اس بحران سے باہر نکالنے کے لیے خرم صاحب، آئین و قانون کے تحت اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے مذاکرات کی طرف آیا جائے گا؟ کیونکہ آج ہی آپ نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ سے اب ان کا بیانیہ ایبسولوٹلی یس میں ٹرن ہو چکا ہے، تبدیل ہو چکا ہے. وہ خود بھی مان رہے ہیں، ان کی جماعت کے رہنما بھی، ان کے انفارمیشن سیکرٹری بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اب بیانیہ جو ہے وہ تبدیل ہوگا. اس طرح سے اب ہماری لڑائی جو ہے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہے. سو اب کوئی موقع دینے کے لیے حکومت تیار نہیں ہے. دیکھیے، ابھی بھی تحریک انصاف سینٹ آف پاکستان میں موجود ہیں، لہذا ان کے پاس وہاں کنٹریبیوٹ کرنے کا، مثبت کنٹریبیوٹ کرنے کا موقع موجود ہے. ابھی بجٹ بھی آپ کو معلوم ہے کہ سینٹ کے سامنے ان کی مشاورت کے لیے جاتا ہے، وہ کنٹریبیوٹ کریں. اور اگر ان کے پاس کوئی سجیسشن ہے جس پر ضرور مذاکرات ہو سکتے ہیں سینٹ آف پاکستان کے ذریعے، اور وہ یہ ہے کہ آنے والا جو الیکشن ہے، کیا اگر ان کے پاس کوئی ایسی نئے خیالات ہیں کہ 2023 کا جو انتخاب ہے وہ صحیح معنوں میں صاف اور شفاف اور غیر مداخلت سے پاک. اگر تو ان کے پاس معیشت کے معاملے میں، انتخابات کے معاملے میں کوئی مثبت سجیسشنز ہیں تو وہ سینٹ میں آئیں اور ہم ان سے بات کریں گے. اگر کوئی لیجسلیشن لانا چاہتے ہیں، اگر وہ مثبت ہے تو ہم بات کریں گے. لیکن صرف مذاکرات کے لیے مذاکرات کرنا جو ہے وہ اس وقت تو بالکل ممکن نہیں.